بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کی بات میں سامعین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان بنت علی۔ سامعین محترم، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت میں ذات پات کے تقسیم کے ظالمانہ نظام کے بارے میں۔ اس وقت بھارت کے قومی ذرائع ابلاغ پر بہمنوں کی اجارہ داری ہے اور بھارت کی اقلیتیں اکثریت کے خونی پنجے میں ہیں۔ بھارت کو اس بات کا بڑا زوم ہے کہ وہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، وہ جمہوریت اور سیکولرزم کی طرف کامیابی سے گامزن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت جمہوریت اور سیکولرزم کے برعکس ایک انتہا پسند ہندو ریاست ہے، اور اس کے ہندو انتہا پسندانہ اور توسیع پسندانہ مکروہ عزائم سے نہ صرف اس کے پڑوسی اس کے سامراجی ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں، بلکہ خود اس ریاست کے باشندے بھی ذات پات کی غیر انسانی تقسیم کے باعث بے بسی اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں جمہور کے بنیادی حقوق بلا امتیاز تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق تو دور کی بات ہے، خود پیدائشی ہندو بھی ذات پات کی تقسیم کے باعث بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ کرۂ ارض پر بھارت وہ واحد ملک ہے جس میں ذات پات کی منافقانہ تقسیم رائج ہے۔ یہ غیر فطری مذموم نظام اس کے سماج میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بھارت ابھی تک اس غیر انسانی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن پھر بھی بھارت بڑی ڈھٹائی سے اپنے آپ کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک گردانتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہندو بنیادی طور پر 5 ذاتوں پر تقسیم ہے: برہمن، کھشتری، شودر اور دلت وغیرہ۔ ہندو معاشرے میں برہمن ذات کے اعلیٰ ہندوؤں کو عرفہ مقام حاصل ہے۔ برہمن ذات کو باقی 4 ذاتوں پر مکمل اجارہ داری حاصل ہے۔ برہمنوں کو اگر ایک استحصالی اور سامراجی ٹولہ کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ برہمن ذات کے ہندو دیگر ذات سے وابستہ ہندوؤں کے حقوق کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ پست اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ برہمن زادے جو ناروا سلوک کرتے ہیں، اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھارت کے طول و عرض میں دلتوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو برہمنی ذات کے ہندو مشق ستم بناتے رہتے ہیں۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے اس غلغلے کے دور میں بھی بھارت کی ظالمانہ سماجی تقسیم کے مطابق نچلی ذات کے ہندوؤں کی زندگیاں اجیرن اور تباہ حال اور حد درجہ ابتر ہیں۔ ان کی گھاس سے بنی ہوئی جھوپڑیاں اکثر نظر آتش کر دی جاتی ہیں، ان کی عصمتیں دن دہاڑے لوٹی جاتی ہیں، ان کی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ عظیم سیکولر جمہوریت کا یک طرفہ تماشا دیکھیں کہ پنچایت کے ممبر بھی اونچی ذات والوں کو اپنے حکم سے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتے ہیں۔ بھارت میں ان ستم رسیدہ نچلی ذات کے ہندوؤں کے لیے عدل و انصاف کا لفظ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر اونچی ذات کا ہندو پس ذات کے ہندوؤں کے جان و مال اور عزت آبرو عصمت کا کھلواڑ کرے تو اس جابرانہ سماج پر اس پر کوئی باس پرس کی جرت نہیں کر سکتا۔ یوں تو نچلی ذات کے تمام ہندو ظلم و بربریت کا شکار ہیں، تاہم دلت بیچارے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اعلیٰ ذات کے ہندو دلتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اگر غلطی سے کبھی اعلیٰ ذات کے ہندو کسی دلت ہندو سے ہاتھ ملا لے تو اس ہاتھ کو انتہائی ملیج خیال کرتے ہوئے اسے بار بار دھویا جاتا ہے اور رگڑ رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے۔ اتنا نہیں بلکہ اگر دلت ہندو کسی گلاس میں پانی پی لے تو اعلیٰ ذات کے ہندو اس گلاس کو دھونے کے بجائے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اپنے مذہبی اور بے بنیاد توہم پرستی کے زیر اثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دلت کے پانی پینے سے گلاس اتنا ناپاک ہو چکا ہے کہ بار بار دھونے سے بھی یہ پاک یعنی شدھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آخری چارہ کار کے طور پر گلاس توڑنے کو ہی اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ بھارت کے اس نام نہاد جمہوری ملک میں نچلی ذات کے ہندو اس وقت سسک سسک کر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ برہمنوں کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں۔ ہند سماج میں نچلی ذات والے ہندوؤں کے لیے حصول تعلیم میں بھی امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ انہیں دانستہ طور پر اعلیٰ تعلیمی اداروں سے دور رکھا جاتا ہے، انہیں معاشی طور پر اتنا پست رکھا جاتا ہے کہ دلتوں کے بچے شاہراہوں اور چوراہوں پر جگہ جگہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی طرح دلت کا بچہ اسکول تک رسائی حاصل کر لے تو اعلیٰ ذات کے ہندو فی الفور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ستم رسیدہ دلت بچے کو اسکول سے چھٹی کر دی جاتی ہے۔ برہمنی ذات چونکہ استحصالی طبقہ ہے، لہٰذا دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح تعلیم کا بھی کنٹرول بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ برہمنوں کے متعصب رہنما بھی اس میں پیش ہیں۔ وہ ایک سوچے سمجھے شاطرانہ سازش کے تحت نچلی ذات کے ہندوؤں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے استحصالی اور جابرانہ نظام کے لیے کسی بھی وقت چیلنج نہ بن سکیں۔
بھارتی حکومت کے کل پرزوں پر اعلیٰ ذات کے ہندو فائز ہیں۔ وہاں کی بیوروکریسی برہمنوں کی محنون منت ہے۔ پولیس، فوج اور خفیہ ایجنسیوں پر برہمنوں کا راج ہے اور ان اہم اداروں پر نچلی ذات کے ہندوؤں کی رسائی جویشی لانے کے مترادف ہے۔ اہم عہدوں کے لیے یہ نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے دلتوں کا کوٹا بڑا انعام ہے۔ نچلی ذات کے ہندو چیخ چیخ کر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن بھارت کے اس نام نہاد جمہوری معاشرے میں ان کی صدا با صحرا ثابت ہو رہی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ نچلی ذات کے ہندو لیڈر امبیڈکر نے بھارت کو آئین سے نوازا، لیکن اس کی قوم ابھی تک بھارت میں وہ مقام اسے نہیں دے سکی جس کے لیے اس نے کوشش کی، جدوجہد کی۔ اس کی ذات سے وابستہ افراد در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جہاں تک بھارت کے قومی ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، یہ بھی اعلیٰ ذات ہندوؤں کی گرفت میں ہے۔ برہمن صرف ملک کی کل آبادی کا 8% ہے۔ نیشنل میڈیا کے 71% اعلیٰ اور کلیدی عہدوں پر فائز ہیں۔ اس کے برعکس نچلی ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا میڈیا میں تناسب ان کی آبادی کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے پورے میڈیا پر اجارہ داری قائم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح مغربی ذرائع ابلاغ مٹھی بھر یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، بالکل اسی طرح یہی صورتحال بھارت میں ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی بھی، جو 8% برہمنوں کے شکنجے میں ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے کسی اور موضوع پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔